جھوٹ کا پول کھل رہا ہے۔ لندن میں جو ڈیلی میل کے کیس کی ابتدائی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ حکومت اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ جھوٹے پڑے ہیں، اور وہاں پر اپنے الزامات کے تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، جس سے کہ وہ ہائیسٹ لیول ڈیفیمیشن کیس مقرر ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ سماعت کے دوران یہ مزید بے نقاب ہوں گے۔ اسی طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے الزاموں پر، الزام تراشیوں پر اپوزیشن کی کردار کشی کرتے ہیں۔ میرے پہ 2 سال سے ملتان سکھر موٹر وے کا الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے 70 ارب روپے کمیشن لیا ہے، اور میں نے سنا تھا 2 سال پہلے کہ اس کی کوئی جے آئی ٹی بننی ہے، ابھی تک جے نہیں بنی، تو پتہ نہیں جے آئی ٹی کب بنے گی، اور یہ 5 سال ایسے ہی گزر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو استدعا کی تھی کہ میرے پہ 70 کا سو موٹو نوٹس لیں، چونکہ یہ حکومت اس منصوبے میں چین کی دوست ملک کو بدنام کر رہی ہے۔ اس منصوبے کا سارا پیسہ چین نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو دیا ہے، تو اگر میں نے 70 ارب روپیہ حکومت کے بقول کمیشن لیا ہے تو پھر وہ مجھے چین سے ہی مل سکتا ہے، اور تو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تو ایک ایسا دوست ملک کہ جو پاکستان کی مدد جس نے کی ہے، اس کو بھی آپ نے ان تنازعوں کے اندر جھونک دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ پاکستانی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جواب مانگتے ہیں تو کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ملیا میٹ ہو گئی ہے، پاکستان تنہا ہو گیا ہے، جواب مانگتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا۔ عام آدمی بجلی اور گیس کے بل بے قابو ہو گئے ہیں، لوگوں کو ہر مہینے بجلی کا جھٹکا لگتا ہے جب بجلی کا بل آتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا۔ آٹا چینی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سوال کرتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بی آر ٹی منصوبے کا کیا بنا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ تو یہ این آر او نہیں دوں گا سرکار پٹ چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے، اور جھوٹ کے اس کاروبار سے اب یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک کے ان حالات تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، انہیں ضرور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں یا اس جال سازی کے ساتھ ہیں یا اس جھوٹ کے ساتھ ہیں۔ اور پاکستان کے لیے اب ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے کہ کیا پاکستان نے ایک اور برما بننا ہے، یا پاکستان نے قائد اعظم کی ویژن کے مطابق ایک وفاقی پارلیمانی اسلامی جمہوریہ بننا ہے جس میں عوام کے سیاسی اور معاشی حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔ اور یہی وہ جدوجہد ہے جو پی ڈی ایم کر رہی ہے، اور ہم اس حکومت کے ان جھوٹے کیسوں سے مروب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو وہ منزل پہ پہنچائیں گے جو ان کا حق ہے، جسے پچھلے 70 سال سے چھینے رکھا گیا ہے۔ عوام کے ووٹ کو غصب رکھا گیا ہے، عوام کے ووٹ کو زیر دست کر دیا گیا ہے بجائے بالادست ہونے کے۔ تو عوام کے ووٹ کی حرمت اور اس کے تقدس کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ اس مہنگائی کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ مسلم لیگ نون کے ترقی کا وہ دور واپس آئے جس سے عام آدمی سکھ لے اور ملک ترقی کرے۔ اچھا، ایسے اقبال صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان کو لانے والوں کے بڑوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ہماری حمایت کریں جو اوپن بیلٹنگ کیا بولتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہی لوگ ڈی ڈی آئی ایس پی نے کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ تو آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں کہ کس کس کو فون کس نے کیا، اور ڈی جی کے بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے، اگر مستقبل کا وہ آئینہ دار ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، چونکہ ہماری جد و جہد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ فوج اور فوج سے متعلقہ سیکیورٹی ایجنسیز آج کے لیے بھی بہتر ہے، چونکہ ہماری مسلح افواج کی جو سیکیورٹی ڈیوٹیاں ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ پوری قوم ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہو، اور اگر ہمارے سیکیورٹی ادارے
किसी एक जमात से मंसूब हैं जिस पर सब जमातें मुत्तफ़िक़ सियासत से अमल दखल ख़त्म होना चाहिए, लेकिन क्या माजी में फ़ौज का सियासत में अमल दखल था? तो इसके ऊपर मुझे अदब से DGISPR से इख्तलाफ करते हुए कहना पड़ेगा कि माजी में हमारे अस्करी इदारों का और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर किरदार रहा है। 3 मार्शल लॉ फ़ौज ही ने लगाए हैं ना। इसी तरह 2018 में जो इस मुल्क के अंदर एक मनसूबाबंदी के ज़रिए तब्दीली लाई गई, इसके ऊपर पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा था कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून को हटा के PTI को लाया जाएगा और इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को जीतने नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए साउथ पंजाब में हमारे ख़ास तौर पे कैंडिडेट्स को टारगेट किया गया, उन्हें मुख्तलिफ़ हसास इदारों के दफातर में बुलाया गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें कहा गया कि आप मुस्लिम लीग नून के टिकट छोड़ें और PTI का टिकट लें। ये वो हक़ाइक़ हैं जो मेरे कहने से सच नहीं होंगे, ये हर उस शख्स की इल्म में है जिससे ये बीती है। तो वो चीज़ जो यहाँ पर हो चुकी है हम उसे झुटला नहीं सकते। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस माज़ी पाकिस्तान की अदालतें जज चलाएं और इंसाफ यकीनी बनाएं, ब्यूरोक्रेट्स दफातर को एफिशिएंटली चलाएं और जो कारोबारी हज़रात हैं वो दयानतदारी से कारोबार करें, तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर कोई अपना काम छोड़ के दूसरे की काम में टांग अड़ाता है। अगर ये होगा तो फिर ये मुल्क आइन पे नहीं चलेगा। इसलिए अगर DGISPR ने मुस्तकबिल के हवाले से कहा है कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस नहीं होगी, तो हम इसे एक खुशाइंद ऐलान समझते हैं, लेकिन इसका जो अमली सबूत है वही इस बयान को फिर पाकिस्तान की अदालतें जज चलाएं और इंसाफ यकीनी बनाएं, ब्यूरोक्रेट्स दफातर को एफिशिएंटली चलाएं और जो कारोबारी हज़रात हैं वो दयानतदारी से कारोबार करें, तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर कोई अपना काम छोड़ के दूसरे की काम में टांग अड़ाता है। अगर ये होगा तो फिर ये मुल्क आइन पे नहीं चलेगा। इसलिए अगर DGISPR ने मुस्तकबिल के हवाले से कहा है कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस नहीं होगी, तो हम इसे एक खुशाइंद ऐलान समझते हैं, लेकिन इसका जो अमली सबूत है वही इस बयान को फिर एतमाद देगा और इसमें वज़न लेकर आएगा। काफ़ी हो गई।